السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں، معبودان بناتے ہیں، ان معبودوں کو برا بلا نہیں بول سکتے، کہیں وہ نادانی کے اندر تمہارے حقیقی خدا کو گالی نہ دے بیٹھے۔ تو جب ان معبودان باطلہ کو برا بلا نہیں بول سکتے تو پھر توڑنا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ مکہ کے اندر پھر کیوں 360 بتوں کو، ٹیمپلز کو، مندروں کو توڑا گیا؟ یہ سوال ہے کہ مکہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 360 مندروں کو، ٹیمپلز کو کیوں توڑا؟ اس کا میں یہ جواب دیتا چلوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہی یہ بات کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا عبادت کرنے والے معبودوں کو برا بلا نہیں بول سکتے، کہیں وہ لوگ تمہارے خدا کو گالی نہ دے بیٹھے۔ لہٰذا کسی کو بھی جو معبود مانتا ہے اس کو آپ انسلٹ نہیں کر سکتے، یعنی انسلٹ، اس کو برا بلا نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، کچھ ایسی توہین، کہیں وہ خدا کو نہ دے بیٹھے۔ اب میں یہاں پر آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف کہ مکہ کے اندر جو آپ نے کہا کہ 360 ٹیمپلز کو توڑا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی کعبہ کے اندر 360 ٹیمپلز نہیں تھے۔ اب صحیح آپ کا سوال جو ہے نا وہی غلط ہے۔ آپ نے کہا کہ 360 ٹیمپلز مکہ میں توڑے گئے، 360 ٹیمپلز نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے، صحیح بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ اب دونوں باتوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں باتوں کے اندر فرق یہ ہے کہ 360 ٹیمپلز کعبہ کے اندر نہیں تھے، وہاں صرف ایک ہی ٹیمپل تھا اور اس کا نام ہے کعبہ، جو عمارت ہے جس کی طرف مسلمان توجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر رکھی ہوئی تھی مورتیاں، 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب میں آپ کو یہ جواب، اب آپ کہیں گے کہ مورتیاں ہی کیوں توڑی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ کے گھر کے اوپر کوئی اور شخص قبضہ کر لے، آپ بنا لیں، اور کوئی اور شخص وہاں پہ قبضہ کر لے اور اپنی مرضی کی وہاں پہ تعمیرات کر لیتا ہے، کچھ بنا لیتا ہے، پھر جب آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر اس گھر کا قبضہ آپ کو مل جاتا ہے واپس، تو آپ کیا کریں گے؟ اس شخص کی جو پہلے سے بنائی ہوئی جو یادگار چیزیں ہوں گی اس کو آپ ہٹا دیں گے۔ آپ کہیں گے یار اس کو یہ میں اس کا حقیقی مالک ہوں، تو جب حقیقی مالک آپ ہیں تو آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں گے۔ بالکل یہی کام یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ، کہ جسے ابراہیم و اسماعیل جو کہ توحید کے نام پہ بنا، توحید کی بنیاد پہ بنا ہے، ایک اللہ کی گواہی کے اوپر جس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے، جو کعبہ کے اندر جو ظالم لوگ تھے اس وقت ان کو اقتدار ملا تھا، انہوں نے اپنی شرکیہ چیزوں سے اس کو بھر دیا تھا اور بہت ساری مورتیوں کو لا کے وہاں رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہاں سے دور کر دیا گیا، 13 سال نہیں بلکہ 23 سال تک، 23 ایئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر آنے نہیں دیا، اور آپ نے اس میں کوئی مزاحمت نہیں کی کہ میں زبردستی اس جگہ کو لے لوں، نہیں۔ جب فتح ہوئی اور وہاں کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس کو مسمار کر دیا، کیونکہ اب وہ چیزوں کی ان کی ضرورت نہیں ہوئی وہاں پہ۔ یعنی ایک چیز ایسی رہی کہ وہ خود ہی بیکار ہو گئی، ایک چیز ایسی ہوئی کہ وہاں پر اکثریت ہی وہ توحید کو ماننے والوں کی ہو گئی، تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اسی لیے ان چیزوں کو وہاں سے، ان مورتیوں کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی جس کا گھر تھا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا، توحید کے نام پہ بنا ہوا، وہ واپس مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایسا نہیں کیا کہ کسی اور علاقے میں جا کر یہ کام کیا، بلکہ اسی جگہ پر یہ کام ہوا ہے۔ اور اگر کسی اور جگہ پر ایک دو واقعات ملتے ہیں تو اس کا بھی ریزن میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر اس جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں اس مورتی کے نام پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنی سیاسی امپائر کھڑی کر دیں یا لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا شروع کر دیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایسے ہوتا تھا، عرب کا میں آپ کو کلچر بتاؤں، عرب کے کلچر مورتی کا اور یہاں کا دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ایک مورتی بنا دے اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ عرب میں جو مورتی کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ بالکل الگ تھا۔ وہ یہ تھا مثلا جو جتنی بڑی قوم ہوتی تھی اور جس کا جتنا سیاسی اثر و رسوخ، جتنا بڑا غنڈہ ہوتا تھا، اتنی بڑی مورتی بناتا تھا وہ،
اور جتنا بڑا ظالم اور دہشت گرد تھا اس کی اتنی ہی امپائر بنا کے وہ کیا کرتا تھا لوگوں میں کہ یہ جو مورتی والا ہے نا اس کی بات مانو، یعنی اپنی بات کر رہا ہوتا تھا اور پھر نام اس مورتی کا لیتا تھا. پہلے تو اتنی پوتر تھا لوگوں کے دماغ میں بیٹھا تھا کہ لوگ جب اس کو پوجنے لگتے ہیں اس کو کہتا ہے یار چڑھاوے لاؤ، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا. پھر اگر کوئی اس سردار کی برائی کرتا تو کہتا تمہارے اوپر اس مورتی کا عذاب آئے گا. تو اس لیے اسلام نے کیا کیا، ان لوگوں کی عقل ٹھکانے میں لانے کے لیے اس مورتی کا ہی وہاں سے سروناش کر دیا گیا. تو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے وہ ایک ڈر نکل جائے. جیسے کہ محمد بن قاسم جب یہاں پر آیا تو جب دیبل پہ حملہ آور ہوا تو ایک بہت بڑا مندر تھا یہاں پہ دیول نام کا، اور اس کا ایک بڑا ایک گنبد بھی بنا ہوا تھا. تو بڑا حملہ کیا جاتا رہا لیکن وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ایک بدھسٹ نے آ کر ان سے کہا تھا، بدھا کے ماننے والے تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ اس کے کلش پر حملہ نہیں کریں گے نا تب تک یہ، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی بڑی وہ جڑی ہوئی ہے اور ان کی ذہنی طور پر اس کے ساتھ عقیدت ہے کہ اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا. تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے تو ان خود بخود شکست کھا جائیں گے. اچھا یہ ہوا، محمد بن قاسم نے پھر اس پہ اٹیک کیا. اس طرح ہوتا تھا یہ کام، یہ چلتا تھا. اس کے پیچھے کبھی یہ مقصد نہیں رہا ہے کہ دوسرے مذہب کی توہین کی جائے، بلکہ اس سوچ کو ڈیمیج کیا جاتا تھا کہ وہ سوچ جو لوگ اس بت کے ساتھ یا اس مورتی کے ساتھ انہوں نے اپنائی ہوئی تھی کہ یہ ہماری رکشا کرنے والا، یہ ہماری حفاظت کرنے والا، یہ ہماری یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو لہٰذا مسلمان حکمرانوں کی جب آمنے سامنے ہوتے تھے تو اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تھا. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ مکہ کے اندر 360 ٹیمپل تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ 360 ٹیمپل نہیں تھے، وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں.